بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، دنیا کی بے حسی کو دیکھیں اور انسانی حقوق کے چیمپئن بننے والے ممالک کے کردار کو دیکھیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کشمیری مسلمان نہ ہوتے تو 73 برسوں سے اس طرح بھارتی مظالم نہ سہ رہے ہوتے، جیلوں میں بند نہ ہوتے، ان کی خواتین کی عزت نہ لوٹی جاتی اور ان کے بچے رو رو کر التجا کر کے ہندوستانی فوج سے اس طرح امن کی بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ اور اتنے برسوں میں جس طریقے سے مظالم کی انتہا کی گئی کشمیریوں پر، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اقوام عالم کی بات کی جائے ہمیشہ بے حسی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ انسانی حقوق والوں سے پوچھا جائے تو انہیں بھی کشمیر میں یہ مظالم نظر نہیں آتے۔ مفادات کیا ہیں؟ معیشت کے مفادات۔ پھر مفادات کیا ہیں کہ یہ مظلوم مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو شاید آپ کو بڑی آوازیں سننے کو ملتی، بڑے بڑے دنیا کے ٹی وی چینل چیخ چیخ کر آپ کو بتا رہے ہوتے کہ کس طریقے سے کشمیریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو بیان کیا جاتا، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ یہ مسلمان ہیں، اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو یہ بھی انسان ہیں۔ پھر اتنے برسوں سے یہ اپنی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اس آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے، آواز اٹھاتے ہوئے بھی ان کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آج بھی کشمیر کی ساری لیڈرشپ آلموسٹ جیلوں کے اندر موجود ہے۔ کئی برس بیت گئے جیلوں میں، نہ انہیں کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، نہ عدالتوں سے انہیں ریلیف ملتا ہے، لیکن جرم صرف اتنا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتا ہے، پوری دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے، یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کہ کشمیری بھی ایک خطہ ایسا ہے جہاں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، جہاں بسنے والے انسانوں کے اوپر مظالم ہر روز ڈھائے جاتے ہیں، ہر روز ان کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے بچوں پر گولیاں برسائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ سے لے کے دنیا کے سارے چیمپئن ممالک اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اپنوں کی بات کی جائے، اپنے ان ممالک کی بھی جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جو ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، ان کی بھی آواز کہیں دب جاتی ہے، کہیں معیشت اور کہیں دوستی اور کہیں اپنے مفادات ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ پاکستانی قوم نے باہر نکل کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا اور یہ بتایا دنیا کو کہ پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم کوٹلی گئے اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم کشمیریوں کا مقدمہ ہر حال میں لڑتے رہیں گے۔ پی ڈی ایم کی اپوزیشن کی قیادت مظفر آباد پہنچی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ سارے اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن مسئلہ کشمیر کے لیے، کشمیریوں کی آواز کے لیے، ان کی آزادی کے لیے ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے۔ لیکن آج بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ساری جدوجہد کے نتیجے میں، اس ساری آوازیں اٹھنے کے نتیجے میں، سڑکوں پر آنے کے نتیجے میں کیا ہندوستان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے؟ کیا اقوام متحدہ کو، کیا اقوام عالم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کشمیریوں کو بھی آخر جینے کا حق ملنا چاہیے؟ آج آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے پروگرام میں ایک ایسے نوجوان سے جس کی والدہ آسیہ اندرابی صاحبہ، جن کا نام آپ نے بیشتر ٹی وی چینل پر سنا ہوگا، ان کی آواز بھی سنی ہوگی، جو مسلسل جدوجہد آزادی کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، آج بھی جیل کے اندر ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے مسلسل جیل کے اندر انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ جب بھی وہ باہر نکلتی ہیں کچھ عرصے بعد انہیں گرفتار کر کے پھر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے والد بھی جیل کے اندر آج موجود ہیں۔ آج احمد بن قاسم ہمارے مہمان ہوں گے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، اور ان سے پوچھیں گے کہ آج کے دن وہ کیسا محسوس کرتے ہیں جب ان کی والدہ اور والد دونوں جیل کے اندر موجود ہیں۔ احمد بن قاسم، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا آسیہ اندرابی صاحبہ سے؟ آپ کی والدہ ایک جدوجہد کی پوری روشن مثال ہے کشمیریوں کے لیے، پوری پاکستانی قوم کے لیے۔ کب سے رابطہ ہوا آپ کو، اور والد صاحب سے رابطہ کب ہوا تھا آپ کا آخری دفعہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ تو پہلے تو جتنے بھی ہمارے قیدی ہیں کشمیر میں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو پہلے تو ایک فزیکل ملاقات کا سلسلہ ہوتا تھا، لیکن کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، لیکن ہمارے لیے اس لاک ڈاؤن کی کاسٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ اب فزیکل ملاقات کا کوئی سلسلہ نہیں رہا، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو اب ملاقات الاؤ نہیں کی جاتی۔ تو والدہ سے میری مہینے میں ایک دفعہ بات ہو جاتی ہے 5 سے 10 منٹ کے لیے، اور یہ بھی ریلائبل ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اور والد سے تو ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے پچھلے 3 یا 4 سال سے، خطوط کے ذریعے کبھی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح لائف ہے، میں ایک جگہ ہوں، اماں دوسری جگہ ہے، والد تیسری جیل میں۔ تو آپ کے والد کو کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں گئے ہوئے مسلسل؟ میرے ابو تو پچھلے جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے جیل میں ہی ہیں، میں نے ان کو جیل سے باہر دیکھا نہیں ہے کبھی۔ میری عمر 21 سال ہے، اور میرے پیدا ہونے سے 7 سال پہلے وہ جیل میں تھے۔ 93 میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر جس سال میں پیدا ہوا اس سال ان کو چھوڑا تھا کچھ ماہ کے لیے، پھر دوبارہ جیل میں ڈالا۔
اور 99 سے اب تک 2021 تک وہ جیل میں ہی رہے. میں نے ان کو جیل سے باہر دیکھا اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ نے اپنے باپ سے نہ ملے نہ ان کو دیکھا؟ نہیں, میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا. ملاقات ہوئی ہے, جیل میں ملاقات ہوئی ہے, لیکن جیل سے باہر کبھی نہیں دیکھا. اور آپ کی والدہ سے رابطہ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے اور ملاقات جب آپ چاہیں ہو سکتی ہے یا مرضی ہوتی ہے حکومت کی؟ مرضی ہوتی ہے حکومت کی. ہم بس اپلیکیشن وغیرہ فائل کر سکتے ہیں, اس کے بعد وہ الاؤ کریں تو ہو جاتی ہے, بات نہیں کریں تو نہیں ہو جاتی. کشمیری لیڈرشپ ساری جیل میں ہے. آپ جو ینگسٹر نوجوان ہیں جن کے پیرنٹس جیلوں کے اندر ہیں, کیا ان کے اندر سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ساری اس طرح لیڈرشپ گرفتار ہوتی رہی تو کیسے جدوجہد کی جو تحریک ہے یہ آگے کیسے بڑھے گی؟ نوجوان کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ہے کشمیر کا جو معاملہ ہے, یہ آزادی کی جد و جہد ہے, کاز ہے. تو یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے, لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن یہ محبت کرنے کی وجہ جو ہے وہ کاز ہے. کاز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان جو ہیں ان سے محبت پائی جاتی ہے. یہ لوگ رہیں نہ رہیں, پچھلے 70 سال سے کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, کتنے لوگ جیل گئے ہیں. کچھ تو اب ہمارے ساتھ موجود بھی. اسی تہاڑ جیل میں افضل گورو صاحب جو ہیں وہ دفن ہیں, ان کی لاش تک واپس نہیں دی گئی ان کے گھر والوں کو. مقبول بٹ صاحب دفن ہیں, ان کی لاش واپس نہیں کی گئی کشمیریوں کو. تو وہ تو آج زندہ نہیں ہے, لیکن آزادی کی جد و جہد تو آج بھی چلتی رہی ہے. تو یہ لیڈرشپ آج ہوگی کل احمد آپ نہیں اپنی ہوگی. والدہ سے ملتے ہیں, جب جیل جا کے والد صاحب سے ملتے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو وہ کہیں ان سے کوئی بات چیت کی جاتی ہے ہندوستانی سرکار کی طرف سے کہ یہ ان کی باتیں مان لی جائیں, وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں؟ کوئی ایسی آپشنز ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں؟ ایگزیکٹلی, یہ تو ہمیشہ سے انڈیا کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جتنی بھی ریزسٹنس لیڈرشپ ہے کشمیر میں, مزاحمت کی تحریک میں جو لوگ ہیں, ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ انڈیا کی جو الیکٹورل پالیٹکس ہے, جو انڈیا کی جس کو مین سٹریم پالیٹکس کہتے ہیں, اس میں شامل ہو جائیں. وہاں پھر ممبر لیجسلیٹو اسمبلی بن کے انڈیا کے اس پولیٹیکل سسٹم کا جو پورا فساد ہے اس میں شامل ہو کے وہ جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن اس پولیٹیکل سسٹم میں رہتے ہوئے کریں, اس پولیٹیکل سسٹم سے باہر نہ کریں. اور چونکہ یہ لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے, تو جو بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کا پھر ٹھکانہ یا تو جیل ہے یا پھانسی کا پھندہ ہے. یہی دو ڈیسٹنیز ہیں ان کے لیے. آپ بچوں کو جب آپ ملتے ہیں اپنے والد سے, اپنی والدہ سے جیل سے, کیا وہ آپ کو پیغامات دیتے ہیں؟ ان کے حوصلے کتنے جوان ہوتے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس جد و جہد کو جاری رکھیں, یا کہیں نہ کہیں بندہ شیخ ہوتا ہے, اتنے سال گزرنے کے باوجود 28 سال زندگی کا لمبا عرصہ ہوتا ہے, جیل میں رہتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے؟ نہیں, الحمدللہ میری جب بھی اپنے والد سے بات ہوتی تھی, میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کوئی 6-7 سال کا تھا تو ایک دفعہ میری پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی اسکول میں, تو میرے والد چونکہ جیل میں تھے تو میرے ساتھ نہیں آ سکے. تو میرا دل کافی میں اپسیٹ تھا. تو میں اپنے والد سے جب ملاقات کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری جو زندگی ہے وہ نارمل کیوں نہیں ہے, مطلب باقی بچوں کی طرح. کشمیر میں تو ہزاروں بچے جن کے والدین جیل میں, لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں میرے ساتھ آ سکتے, آپ کیوں نہیں میرے ساتھ گھر پہ ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری جو لائف ہے وہ باقیوں سے زیادہ نارمل ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں سمجھا شاید انسینسٹیو ہے, لیکن جو کشمیر میں آپ بڑے ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جو غلامی کی زندگی ہے اس میں انسان اگر خوش رہے, غلامی سے بیزار رہے, جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بیزار رہے, کوئی فکر نہ کرے, جد و جہد نہ کرے, تو یہ اب نارمل ہے. اگر آپ جد و جہد کرتے ہیں اور اس جد و جہد کی وجہ سے آپ جیل چلے جاتے ہیں یا آپ شہید کیے جاتے ہیں, تو یہ تو نارمل ہے. یہ تو آپ کی انسانیت کا ایک پروف ہے کہ آپ میں انسانیت ہے, آپ میں انصاف اور عدلیت کا جذبہ ہے. تو الحمدللہ ان کے تو جذبات, میں تو باہر ہوں لیکن وہ مجھ سے زیادہ اسٹیڈ فاسٹ ہے. کبھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے جتنے بھی کشمیری جیلوں میں, نہ انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا, نہ وہ کمپرومائز کرنے کو تیار جیل ہیں. میں آپ کی امی ابو کی صحت کیسی ہے, اور خاص طور پہ جو سلوک کیا جاتا ہے وہاں حکام کی طرف سے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جیل میں تو اماں کی عمر تو اب 60 سال ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک ایج کا بھی فیکٹر ہے. مطلب اب وہ بزرگ ہو گئی ہیں, تو جیل میں تو ان کی صحت کافی خراب ہے. ان کے ملٹیپل مسائل ہے, ایستما کا مسئلہ ہے, آرتھرائٹس کا مسئلہ ہے, اور جیل میں ان کو وہ جو سہولیت, وہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ملنی چاہیے, جو ان کو ضرورت ہے, وہ ان کو نہیں مل سکتی. یہ تو obvious ہی بات ہے. ابو کا گلوکوما کا مسئلہ ہے, ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے. پوری زندگی انہوں نے جیل میں گزاری ہے, تو کتابیں پڑھ کے ہی گزاری ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا ہے. اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ if it is not treated immediately تو پارشل بلائنڈنس کا خطرہ ہے.
لیکن ہم تو اس معاملے میں بے بس ہے، لیکن الحمدللہ کوئی ریگریٹس نہیں ہے. یہ کاز ہے، اس کے لیے جو بھی قربانیاں دینی پڑی وہ اماں ابو نے بھی دی اور ہزاروں اور لوگوں نے بھی دیے بغیر کسی ریگریٹ کے یا غم کے. احمد بن قاسم، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. احمد بن قاسم ایک عظیم ماں کے لخت جگر آسیہ اندرابی، جو اس وقت بھی ہندوستان کی کشمیر میں جیلوں میں بند ہیں. ان کے والد صاحب 28 سال سے جیل میں بند ہیں. جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور کشمیر کے مستقبل کی بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے کشمیری آزاد کشمیر کی جو بیس کیمپ ہے کشمیریوں کا، اس کی لیڈرشپ سے اور ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہ لطیف صاحب سے کہ آخر مسئلہ کشمیر مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، کیسے ہوگا. یہ ریلیاں، یہ یوم یکجہتی تو ہم مناتے رہیں گے، لیکن کیا ہندوستان کے اوپر بھی کبھی ایسا دباؤ آئے گا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شاہ لطیف صاحب. شاہ لطیف صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا. شاہ لطیف صاحب، یہ بتائیے گا، آج ہم نے یوم یکجہتی کشمیر منایا، پورے ملک کے اندر سیاسی جماعتیں باہر نکلی، تمام پوری قوم آج یکجان ہو کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی مناتی رہی. یہ یکجہتی کے لیے جلوس، پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ہندوستان ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ جو آپ نے بات کرنی ہے کشمیر کی، وہاں تو کوئی کسی قسم کا لاجک استعمال اگر آپ کرتے بھی ہیں تو ایک دہشت گرد ملک جس کا جو لیڈر ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت کا سرپرست بھی ہے، اور جو کہ ریاستی دہشت گردی 1971 سے کر رہا ہے، جب اس نے پاکستان کے خلاف ایسٹ پاکستان میں مکتی باہنی بنائی. تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. ایسے ملک کے ساتھ جب تک آپ وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو وہ کر رہا ہے تو عام باتوں سے تو اثر نہیں ہوگا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو دو ہی چیزیں ہیں نا، کہ یا آپ جنگ کے ذریعے بات کریں اور یا آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں. مذاکرات کے تو ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. اب آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ دوسرا طریقہ آپ اختیار کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ جنگ میں چلے جائیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور جب چیزیں ناگزیر ہو جائیں تو ہمیں ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ دشمن کو پتہ چلے کہ اگر ہم سیدھے طریقے سے ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر جو دوسرا طریقہ ہے یہ ملک اس میں جا سکتا ہے. ہماری جو انٹینشنز ہیں انہیں نظر آنی چاہیے. اسی کو تھریٹ کہتے ہیں نا آپ. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے اٹھ کے اسمبلی میں کہہ دیں فرسٹریشن میں، تو بھائی اگر وہ بات نہیں سنتے تو کیا میں جنگ کر لوں، میں ان کے ساتھ جنگ کے لیے جاؤں. یہ ایک کمزور پیغام ہے. ایسا پیغام آپ نہیں دے سکتے. شاہ لطیف صاحب، آج بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوٹلی میں جلسہ کیا، لیکن اس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ جب پاکستان کے حق میں رائے دے دیں گے تو پھر ہم ان کو یہ حق دیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد الگ رہنا چاہتے ہیں. یہ پالیسی ہماری ریاستی پالیسی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کی باتیں ہیں. پہلے اس سٹیج پہ تو لائیں. آج تک ان کو حق رائے دہی کا جو حق ہے وہ ملا ہی نہیں. ہندوستان نے وہ کام ہی نہیں کیا. یہ تو آپ بہت آگے نکل جاتے ہیں. پہلے وہ تو حق ان کو لے کے دینا. اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے، وہ کہہ بھی چکی ہے، مگر آج تک انہیں وہ حق نہیں دیا گیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں جس کے اندر حکومت اور ہماری اپوزیشن پوری شامل ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس معاملے میں ہم ایک پیج پر ہیں. جیسے ہم نے پشاور میں جو ہمارا ایک نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا تھا اے پی ایس کے سلسلے میں، تو دنیا نے کم از کم سمجھا نا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. اور دہشت گردی کے معاملے میں پھر ہم پورے طریقے سے آگے گئے اور اس کا اثر ہوا. پاکستان میں دہشت گردی کو بہت حد تک ہم نے قابو پایا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں بھی یہ صرف جو اظہار یکجہتی ہم آج تک کرتے آئے، جلسے جلوس اور تقاریر اور چھٹی، اس سے بات کم از کم ہندوستان جیسے ملک کے سلسلے میں ڈیل کرنے میں نہیں بن سکتی. اس میں ہمیں آگے جانا ہوگا. ایک پالیسی بنائیں، ان رائٹنگ وہ پالیسی ہو کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی تو میں نے اس کا جواب دیا کہ ان کے ساتھ اگر صرف آپ منطق کی بات کریں گے تو دہشت گردوں سے منطق نہیں چلا کرتا.
انہیں دوسرے طریقے سے آپ کو اپنی نیت، اپنی تہیہ جو ہے وہ ظاہر کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں سوچنا شاہ لطیف صاحب حکومت سے بات کریں. حکومت کہتی ہے ہماری کامیاب خارجہ پالیسی ہے, ہم نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے, وزیر اعظم کشمیریوں کے سفیر بن کر دنیا میں گئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہماری کامیاب خارجہ پالیسی ہے, جبکہ دوسری طرف جو تنقید کی جاتی ہے حکومت کے اوپر کہ جو اپنے تھے وہ بھی ساتھ نہیں ہیں, جو ہمارے مسلمان ممالک تھے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑے, اور کشمیر کے حوالے سے ہندوستان پر وہ دباؤ ہم نہیں بڑھا سکے جو ہونا چاہیے تھا؟ جی بالکل, میں اس کانسیپٹ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ساتھ تو OIC بھی پوری طرح نہیں کھڑا, اس کے لیے بھی ہمیں بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں جی خارجہ پالیسی میں ہم کامیاب ہیں, تو یہ پورا سچ نہیں ہے. اور ویسے بھی خارجہ پالیسی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے, یا اس کے نتائج اگر کشمیر کی حد تک آپ دیکھیں, اور اگر کشمیر کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہوتے, تو ہم ایسی پالیسی کو کامیاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بات کی نا کہ جی ان کو حق رائے دہی جو ہے اس کا بھی حساب ابھی تک ان کو وہ آپ نے حق نہیں دیا, تو پھر ہم کیسے کہیں کہ جی ہماری پالیسی کامیاب ہے؟ ہاں, کشمیر کا نام دنیا میں اٹھا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مگر ہم اس کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑ سکتے. اس کا جب تک ایک منطقی انجام جو کہ کشمیر کو آزاد کرنا ہے, لوگوں کو حق رائے دہی ملنا چاہیے, جب تک ہم وہاں نہیں پہنچتے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں اس میں اندر کوئی طاقت ہے یا ہماری یہ جو پالیسی ہے یہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے شاہ لطیف صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہے سردار تنویر الیاس صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے رہنما ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے. سردار تنویر الیاس صاحب, یوم یکجہتی کشمیر ہم مناتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم جلسے جلوس کرتے ہیں, چھٹی کرتے ہیں, ابھی شاہ لطیف صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ چھٹی منا لینے سے یا اس یکجہتی منا لینے سے اب کچھ نہیں ہوگا, ہمیں کچھ عملی اقدامات کے لیے آگے بڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 فروری کا دن اور اس دن کی مناسبت کے حوالے سے ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں پوری قوم متحد ہو کے, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے ورکرز, اور ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر بسنے والی منارٹیز, خواہ ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, بینگا پاکستانی ہم اقوام عالم کے ضمیرز کو جھنجھوڑتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے کوئی اور ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن کشمیر کے ایشو پہ بینگا پاکستانی ہم ایک قوم ہیں. ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق جو آزادی کا حق ہے, جو بنیادی طور پہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے, کشمیر اس ایجنڈے کا حصہ تھا اور کشمیریوں کو آزادی ملنی تھی. لیکن ہندوستان نے بدقسمتی سے ہندوستان نے گرداسپور کے ذریعے کشمیر کے اندر اپنی افواج داخل کی اور کشمیر کے ایک بڑے حصے کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 8 لاکھ کے قریب ہندوستان کی فوج موجود ہے اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں. آج وہ علاج حاصل نہیں کر سکتے, وہ یونیورسٹیز میں نہیں جا سکتے, وہاں پہ کرفیو کا سماں ہے, لوگ جیل کی شکل میں زندگی بسر کر رہے ہیں. پاکستان ہر سال 5 فروری کو اس یونٹی کا, اس یکجہتی کا اظہار کرتا ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کو آپ کا بنیادی حق نہیں مل جاتا. کیونکہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے بنیادی فریق ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ نہ صرف کشمیریوں کے لیے سفیر کا کردار ادا کیا, لیکن اس کے ساتھ ایک وکیل کا کردار بھی ادا کیا. پاکستان ہر انٹرنیشنل فورم کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتا ہے, اقوام متحدہ کو بتاتا ہے, OIC کو بتاتا ہے, دوسری ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو بتاتا ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی, ایک بہت بڑا خطہ آج بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے, اور وہ ان کا آزادی کا ہے. اقوام متحدہ اور اقوام عالم کے وہ بڑے انٹرنیشنل پلیئر, ان کو چاہیے کہ جو ایسٹ تیمور میں ریفرنڈم کرا سکتے ہیں, جو سوڈان میں ریفرنڈم کرا سکتے ہیں, ان کو کشمیر میں بھی ریفرنڈم کرانا ہوگا. کشمیریوں کو بھی ان کا بنیادی حق دلانا ہوگا. کشمیر پاکستان کے لیے شارگ ہے. بابا قوم نے بڑا رائٹلی کہا تھا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم اس وقت تک نامکمل ہے, یہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب ہماری شارگ ہمارے ساتھ نہ ہو. تو اس لیے بینگا بنیادی فریق پاکستان اپنی جدوجہد جاری رکھے گا, اور اپنے بہن بھائیوں کو, جو کشمیری بہن بھائی ہیں, ان کو آج کے دن کے حوالے سے ہم سب کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر بسنے والے ہیں, جو پاکستان سے باہر بستے ہیں, جو کشمیری اوورسیز پاکستانی ہیں, کشمیر کے حوالے سے ہم ایک ہیں. ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے.
پوری پاکستانی قوم کی ایک ہی آواز ہوتی ہے، اس لیے ہم کندھے سے کندھا بھی ملاتے ہیں، زنجیر بھی بناتے ہیں ہاتھوں کی، یہ پیغام دیتے ہیں یونٹی کا، اتحاد کا۔ یہ یونٹی اور اتحاد کشمیر کے پوائنٹ پہ ہے، کشمیر کے حوالے سے ہماری ایک ہی رائے ہے، ایک ہی نظریہ ہے، وہ کشمیر کی آزادی ہے، کشمیر کا پاکستان کا حصہ بننا ہے، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہم کشمیریوں کے لیے ان کا بنیادی حق آزادی کا حق حاصل کریں۔ سردار تنویر صاحب، لیکن یہ دن تو ہم نے منا لیا، یکجہتی کا دن بھی منا لیا، 30 سال سے ہم منا رہے ہیں، اب کرنے کی ضرورت کیا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہندوستان کو ڈائیلاگ پہ لانے کے لیے پریشر بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پہ کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، جو اقوام متحدہ کی قراردادیں تھیں، ان قراردادوں کے اندر ہندوستان کی اپنی کمٹمنٹس موجود ہیں، ہندوستان کے اپنے وعدے موجود ہیں، اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سراسر غیر قانونی ہے 35A یا 370 کو ریووک کرنا۔ بنیادی طور پہ جو کشمیر کا جو پرنسلی سٹیٹس تھا، آپ کو پتہ ہے پرنسلی سٹیٹس کے حوالے سے قوانین انگریز کے دور میں بھی موجود تھے، اور اقوام متحدہ میں جب ہندوستان مسئلہ کشمیر کو لے کے گیا اور وہاں پہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو ریفرینڈم کا حق دیا جائے گا، کشمیریوں کو جب ریفرینڈم کا حق دیں گے، کشمیری اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے، وہ بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب۔ ایک بریک کا وقت ہوا، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ شاہ لطیف صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ اقوام عالم کو یہ کیسے باور کرایا جا سکتا ہے، پھر ہم خارجہ پالیسی کی اگر بات کرتے ہیں اس میں کیا کیا بنیادی نکات ہونے چاہیے جس کو بہتر سے بہتر کر کے ہم کشمیریوں کے لیے مضبوط ایک توانا آواز بن سکتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہ لطیف صاحب، اکثر سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں کہ فلاں حکومت میں مسئلہ کشمیر بہت قریب پہنچ گیا تھا لیکن ہم حل نہ کر پائے، کیا ایسا ہوا ہے کبھی ہندوستان کو یہ ریلائز ہوا ہے کبھی کسی موقع پہ کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں سیاست ہے جو کہ ہم وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا اوپر دکھانے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ ہندوستان کو آج تک یہ احساس نہ ہم کروا سکے اور نہ اسے ہوا کہ مسئلہ کشمیر اس نے حل کرنا ہے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی ایسٹ تیمور میں اور سوڈان میں جو کچھ ہوا، کیا وہ ایک ماڈل نہیں ہے؟ کیا اس ماڈل کے بارے میں ہم نے دنیا میں کبھی بات کی کہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ فلسطین کا معاملہ آج تک دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہے، وہ بھی امریکہ چونکہ اس کے نہیں چاہتا تھا تو آج تک وہ بھی حل نہیں ہوا۔ اسرائیل کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چیز کو چوپٹ چھوڑ دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھاتے۔ ان چیزوں کو اگر آپ نے ان کے منطقی انجام تک لے جانا ہے تو اس کی ایک پوری پلاننگ چاہیے، اس کی ایک پوری پالیسی چاہیے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آپ جس اسٹیٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ ایک دہشت گرد ریاست ہے تو اس کے ساتھ نرم باتوں سے نہیں ہوگا، اور پھر آپ کے جو اعمال ہیں، جو آپ کی انٹینشنز ہیں، ان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب تک ان کو آپ تھریٹن نہیں کرتے، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ فوراً جنگ کا اعلان کر دیں، پر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ شرافت سے کام نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کے پاس اور بھی آپشنز ہیں۔ لیکن شاہ لطیف صاحب، جب لائن آف کنٹرول پہ خلاف ورزی ہوتی ہے، سویلین پر فائرنگ کی جاتی ہے، ہم تب بھی جب بات کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں، ہم اس طرف فائرنگ نہیں کرتے تاکہ اس طرف بھی مسلمان بستے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے یہ ہندوستانی لیڈرشپ کے بیانات دیکھ کر کے وہ ہمیں شاید امن کو ہماری کمزوری سمجھتا ہے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے ہندوستان کے ساتھ ہمارا یہی سلسلہ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں ڈیبیٹ کی جائے۔ وہ جو پارلیمنٹ جس کے اندر ہم ایک دوسرے کی گردن مروڑتے ہیں، اس کو جو ملکی معاملات ہیں اور جو ہمارے پرابلمز ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں، اور جو بڑے ممالک، خاص کر جو ہمارے دوست ممالک ہیں، اس میں اس خطے میں چین ہے، روس بھی ایز آف لیٹ ہمارے ساتھ کافی اس کے تعلقات بہتر ہیں، ان کو ملا کر، اور پھر یورپین یونین جیسے ان کے جو ممالک ہیں، جو انہوں نے اب ان کا تو کٹھا چٹھا بھی نکال دیا۔ پچھلے دنوں جو دہشت گردی بھارت کی انہوں نے بے نقاب کی تھی وہ لیب کے ذریعے، اب تو وہاں پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اور جو ہمارے کام ہیں اور جو ہماری محنت ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ کم از کم یہ ایکشن نظر آئے کہ ہم، اگر بھارت ہماری یہ بات نہیں سنتا، ایل او سی پر ایسے ہی ہوتا رہا، کشمیر کے ساتھ ظلم و تشدد اور بربریت ہوتی رہی، تو پاکستان کے پاس کوئی دوسری آپشنز ہیں۔
اگر یہ آپشنز آپ نہیں لاتے سامنے تو پھر ہندوستان کو کوئی اور روکنے والا نہیں، نہ وہ روکیں گے۔ سردار عتیق صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سردار عتیق صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ سردار عتیق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقاصد آج تک ہم حاصل کر پائے ہیں؟ 30 سال تو گزر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکجہتی کشمیر بڑا اہم دن ہے۔ اس روز اسلامیہ نے پاکستان جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر پر اپنے موقف کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ یکجہتی بنیادی طور پر قائد اعظم علیہ رحمت نے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دے کر اس کی بنیاد رکھی تھی، اور آگے چلتے ہوئے مجاہد عبدالستار احمد قیوم خان نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دے کر اس ساری بات کی ایک ایسی ادارہ بندی کر دی کہ آنے والے وقتوں میں کشمیری قوم کی رہنمائی بھی اس میں موجود ہے اور پاکستان کے عوام کی رہنمائی بھی اس میں بڑی حد تک موجود ہے۔ اس کا آغاز بنیادی طور پر قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کے درجے بلند کرے 88-89 میں انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پھر اگلے سال آئی جی آئی کی حکومت تھی نواز شریف صاحب نے پنجاب میں کیا، اور اس کے اگلے سال بے صاحبہ کی حکومت تھی انہوں نے مرکز میں کیا۔ اس کا بہت سارا کریڈٹ جماعت اسلامی کے سابق امیر بڑے مرد مجاہد تھے قاضی حسین احمد صاحب کو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ فلسفہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہندوستان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں، سیاستدان پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو یہ اس بات کا رد کرنے کے لیے کہ کوئی حکومت غلطی کر سکتی ہے، کوئی سیاستدان کوتاہی کر سکتا ہے، یا سرکاری پالیسی میں کمی آ سکتی ہے، لیکن پاکستان کے عوام جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو فطری رشتہ ہے، تاریخی رشتہ ہے، قدرتی رشتہ ہے، سوچ اور فکر کا رشتہ ہے، نظریات اور افکار کا رشتہ ہے، ماضی حال اور مستقبل کا رشتہ ہے، اور یہ روحوں کا اور فکر کا رشتہ ہے، اس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، جس پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مختصراً اتنی بات۔ یہ بتائیے گا کہ آپ یعنی اس کے مقاصد ہم حاصل کیسے کر پائیں گے؟ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس پر کیا ذمہ داری ہے؟ حکومت پاکستان اپنی ساری پالیسی پر نظر ثانی کرے، ایک بھرپور جامع قومی کشمیر پالیسی تشکیل دے، حریت کانفرنس کو، ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو، ان کی قیادت کو اعتماد ملے، پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر موجود ہو۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آج حکومت ایک جگہ جلسہ کر رہی ہے، وزیر اعظم ایک جگہ جلسہ کر رہے ہیں، صدر دوسری جگہ جلسہ کر رہے ہیں، پی ڈی ایم تیسری جگہ جلسہ کر رہے ہیں، اور میں کہہ نہیں سکتا کہ جو پچھلے دنوں سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کہے گا کہ وہ کشمیر بھیج گیا، دوسرا کہے گا کہ وہ کشمیر بھیج گیا۔ خدارہ پاکستان کے اکابرین سے میری درخواست ہے کہ اسی ایک دن کے لیے اپنے اختلافات کو معطل کریں، سسپینڈ کریں۔ جب ایک آدمی کہتا ہے کہ کشمیر بک گیا تو ہندوستان اس کو ریکارڈ کرتا ہے، جب دوسرا کہتا ہے کہ کشمیر کا سودا ہو گیا تو ہندوستان اس کو ریکارڈ کرتا ہے، جب تیسرا کہتا ہے کہ ہندوستان کی کشمیر کی تقسیم ہو گئی تو ہندوستان اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اور ایک سائنٹیفک سسٹم کے تحت ہمارے تحریک چلانے والے مزاحمت کاروں کے گھروں میں بچوں اور بچیوں کو، اسکولوں کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، بار ایسوسیشن میں، پریس کلبز میں، ٹریڈ یونین میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے کشمیری ملازمین کو، ہمارے ریٹائرڈ ملازمین کو، تمام لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ایک بھی کہہ رہا بک گیا، دوسرا بھی کہہ رہا سودا ہو گیا، تیسرا بھی کہہ رہا خرابی ہو گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے کو قومی بیانیہ بنانا چاہیے کہ ہم ہندوستان کے مقابلے میں جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ ہیں، نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ ہیں، حق خود ارادیت کے ساتھ ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک بہترین بات پرویز مشرف کے دور کی ایک تجاویز ہے، ایک ایسی تجاویز ہے جن پر ساری دنیا تقریباً اتفاق کر چکی تھی، چائنا بھی، یورپین پارلیمنٹ بھی، OIC بھی، حتیٰ کہ خود ہندوستان کو مجبور ہو کر تو ریسیپروکیٹ کرنا پڑا۔ وہ جو یونیلیٹرل سیز فائر تھا پرویز مشرف کا، آج بھی دنیا میں میرے خیال کے مطابق، میں تحریک کا کارکن ہوں، جنرل پرویز مشرف کے ان تجاویز سے زیادہ کوئی بہتر بات موجود نہیں ہے۔ اور وہ جنرل پرویز مشرف کی تجاویز نہیں تھی، وہ ایک بڑا معروف کشمیری گھرانہ اور خاندان ہے، فاروق کٹھواڑی، امریکہ میں بہت بڑے دنیا کے بزنس مین ہیں، ان کے فاروق کٹھواڑی صاحب کے کشمیر اسٹڈی گروپ کی بنائی ہوئی تجاویز ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے اور کشمیری کو حوصلہ دینا چاہیے۔ ہر صورت میں آج کے روز جموں و کشمیر کے عوام کی جانب سے اہل پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے اور مسلح افواج پاکستان نے کشمیریوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ سیاستدانوں کو اور خاص طور پر بعض سیاستدانوں کو، حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ بہت بہت شکریہ سردار عتیق صاحب۔ شاہ لطیف صاحب، جب ہم خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستانی لیڈرشپ پر یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے کیا بنیادی نکات کیا ہونے چاہیے؟ ہمیں خارجہ امور پر کن جگہوں پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ خارجہ امور پر ہمیں کام کرنا چاہیے ان قوموں کے ساتھ جو بڑی ہیں،
جن کا نام بھی ہے اور جو ہندوستان پر دباؤ بھی ڈال سکتی ہیں. یہ خارجہ امور کی پالیسی جو ہے اس کو بڑے سمجھ سوچ کے ساتھ اور ہماری جو بھی ہم پالیسی بنائیں وہ ایکشن اورینٹڈ ہو اور نتائج اورینٹڈ ہو کہ اس کے کچھ نتائج آئیں گے. یہ بس میں نے پہلے بھی جو بات کی کہ جی یکجہتی کا اظہار کر لینا اور پھر اسی سفر پر چل نکلنا اگلے سال تک کے لیے، اس سے کوئی نتائج تو نہیں نکلے. کیا وجہ ہے کہ جی اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اور اس کے اوپر آج تک عمل درآمد ہم نہیں کرا سکے. تو ہمارا نتیجہ تبھی نکلے گا کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہا ہے اس کو ہم کم کرنے میں اپنا ایک رول ادا کریں. وہ کیسے کم ہوگا؟ ہمیں ایک بڑی جامع اور بڑی جو ہے وہ طاقتور پالیسی چاہیے جس کے تحت ہندوستان اپنا رخ بھی بدلے، اپنا رویہ بھی بدلے، جو کہ آج تک نہیں ہو سکا. بہت بہت شکریہ. شاہ لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. پوری قوم نے آج باہر نکل کر سڑکوں پر آ کر ایک بار پھر دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کشمیری کس ظلم کو کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں. اب وہ جو انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کب تک وہ یہ دیکھتے رہیں گے کہ وہاں بے گناہوں کا خون بہایا جاتا رہے؟ کب تک وہ دیکھتے رہیں گے کہ عورتوں کی عصمت دری کی جاتی رہے؟ اور کب تک معصوم بچوں پر گولیاں برسائی جاتی رہیں؟ کشمیریوں کے لیے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں یکجان ہیں اور یک قالب ہیں، اور یہ آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ ہندوستان کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا حق دے اور ان کو جینے کا حق بھی دے. یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.